تو اتنے مرد کے بچے ہو, اتنے بہادر ہو, تو سینہ تان کے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں گھسا ہوں. لیکن تم اتنے بزدل ہو, اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا, تم کہتے ہو او ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے. تو کیونکہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے. لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے, لڑکی کی ماں کا پتا ہے, اس کا نام جنرل رانی ہے. لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی, جس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک جھلکی آپ کو بتا دیا کہ اور بھی جنرل رانی ہیں, ان کا بھی نام بتائیں گے ہم. یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولیٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے. تو پولیٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا, پولیٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا, جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کرواؤ, اسد طور کے بینک اکاؤنٹس چیک کرواؤ, اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کرواؤ. پتا چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے. تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مردہ آباد, اس لیے کہ تمہاری داڑھی میں تنکا ہے, تم چور ہو. تمہیں پتا ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وکالت کرتے ہو. پھر تمہارا ایک اور بھی پرابلم ہے, تم کہتے ہو جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا, ہم لڑ نہیں سکتے, انڈیا سے دوستی کر لو. آپ کے باپ دادا ایوب خان نے فاطمہ جناح کو غدار کہا تھا. تو جو منیزہ جہانگیر نے تھوڑی سی بات کیا نا, میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں, تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے, آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں, لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی. سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے